ہمیں سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کا کہنا ہی یہی تھا سلونی سلونی. اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو علی سے مدد مانگتا ہے. سکتی ہے یہ آج کے یزیدی، یہ کل کے یزیدی جو ہمارے دلوں سے محبت اہل بیت کو نکالنا چاہتے ہیں، جو ہماری زبانوں سے ذکر اہل بیت کو چھیننا چاہتے ہیں. میں یہ امام جعفر صادق کی ضمانت پیش کر رہا ہوں، تمہارے بڑے بھی یہ کام نہیں کر سکے، تم بھی نہیں کر سکو گے، آئندہ بھی کوئی یہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر علی علی رب نے لکھا ہے. آپ بھی آج کل بھی کچھ سوچتے ہوں گے، اس زمانے میں بھی اصحاب نے، لوگوں نے، مسلمانوں نے، ٹائٹل جو بھی آپ دیں ان کو، انہوں نے ایسا سوچا. جب انہوں نے ایسا سوچا اور چیمگوئیاں کرنا شروع کی، مکروا ومکر اللہ. چاہتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. تم بہت خوش نصیب ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو جس سے خدا محبت کرتا ہے. علی مرحب کا سر ہاتھ میں ہے، فاتحانہ آ رہے ہیں. یہ جو صفر پہ آؤٹ ہونے والے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھا علی کتنے غرور سے آ رہا ہے. اس لیے آگے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں کس غرور سے چل کے آ رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا علی غرور سے چل کے نہیں آ رہا، فاتح ایسے ہی چل کے آتے ہیں. اب یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ علی کی چال میں جلی کے غرور کی تجلی تھی. خدا کے تعالیٰ ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ کروں گا. کیا زیادہ ہوگا؟ اگر مال ملا، مال پہ شکر کیا تو مال زیادہ ہوگا. ٹھیک، اولاد پہ شکر کیا اولاد زیادہ ہو گئی. اچھی بیوی ملی اس پہ شکر کیا. اب تو پھر ادھر سے ہماری بہنیں کہیں گی شکر نہیں کرو. بہترین انرجی ذکر الہی دیتا ہے، اللہ کا ذکر دیتا ہے. اللہ کے ذکر میں سے، اذکار میں سے محبوب ترین ذکر جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ذکر حسین و ذکر علی ہے. کروں گا ہماری مائیں جب دعا کرتی ہیں کہ خدا میری عمر تجھے لگ جائے، کیوں؟ خدا کو ڈونیشن دے رہے ہو عمر کی، خدا کے پاس کمی ہے عمر کی. بھائی ہم لوگ بھی چیریٹی کے کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ آگے کہتے ہیں جی آپ رمضان راشن دے رہے ہیں، میرا راشن آپ فلاں غریب کو دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کمی ہوتی ہے. یہ جو مائیں دعائیں کرتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں خدا کے پاس عمر کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، میری صحت اسے لگا دے. کیوں جی آپ کی صحت کیوں لگا دیں؟ یہ جوان ہیں، آپ بوڑھی ہیں، اس کو جوان کی صحت لگنے کا. جسے اللہ کا رسول دعا پڑھ کے علم دے اور اسے خدا کی نصرت بھی حاصل ہو، اس کے ساتھ جان بے کف سپاہی بھی ہوں اور اصحاب کا جرمٹ بھی ہو، وہ تو جس پہ بھی حملہ کرے گا وہ پسپا ہو جائے گا. جانتے ہو فخر رازی اہل سنت اسکالر ہیں، وہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ علی نے اپنا دل خدا کو دے دیا تھا، اس لیے قلب علی میں خدا نے وہ طاقت رکھی کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہو گیا، علی کی زبان لسان اللہ ہو گئی، علی کا چہرہ ید اللہ ہو گیا، علی کا ذکر ذکر اللہ ہو گیا. آخر میں جب زینب اپنے گھر آتی ہے، آخر ماں کا دل ہے، وہ پھول سے بچے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا پھر جا کر کہیں پکارا اپنی آوازوں کو زینب کی آواز میں شامل کرو. ہائے میرا جس موضوع پر گفتگو کا شرف حاصل ہے اور آپ کے قلوب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ انتہائی حساس موضوع ہے، اور اس حساس ترین موضوع کو اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری زندگیوں میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. مشکل یہ ہے کہ ہم مفاہیم کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. جو گزشتہ نسل تھی جس سے ہمارا تعلق تھا، ہم سے بڑے تھے، انہیں بزرگ جو کہہ دیتے وہ مان لیا کرتے تھے، اس پہ وہ ایمان لے آتے تھے. وہ زیادہ کوشچن نہیں کرتے تھے، زیادہ پوچھتے بھی نہیں تھے، اور اگر پوچھنے پر بزرگ کہتے خاموش تو خاموش ہو جاتے اور وہ عقیدہ رکھ لیتے تھے. آج کا جوان ایسا نہیں ہے. آج کا جوان سوال کر سکتا ہے اور سوال کی ضرورت اس کے ذہن میں ہے اور الحمدللہ ہونی چاہیے. سوال سے وہ گھبرائیں جن کے پاس سوال کے جواب نہیں ہیں. ہمیں سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کا کہنا ہی یہی تھا سلونی سلونی. وہ یہ نہیں کہتا تھا جو میں کہتا ہوں وہ مانو، وہ یہ کہتا تھا تم پوچھو تو صحیح. اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا تھا. وہ تو اپنے زمانے سے بہت پہلے، بلکہ زمانہ آخر تک اس سے بہت پیچھے ہے. وہ جب بھی آتا اپنے زمانے سے آگے ہی آتا. ہمیں
سوالات کے جواب دینے ہیں. سوالات کے جواب کے لیے پھر کانسیپٹ اگر کلیئر نہ ہوں تو پھر سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ سوالات جو جوانوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اسے اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے، ان مجالس میں ایڈریس نہیں کریں گے، تو ان مجالس کے بعد یہ جوان پھر ہمیں ملتے بھی نہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑی مشکل سے یہ جوان یہاں ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں. ہم سے جڑے تو رہتے ہیں لیکن اس تعداد میں نہیں ہوتے. ان جوانوں کے سامنے دو راہیں ہیں. اگر خوشی چاہیے، اگر مست رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اچھا جینا ہے تو پھر اور راہ ہے. اگر غمزدہ رہنا ہے، افسردہ رہنا ہے، قید و بند میں رہنا ہے تو پھر دین کی راہ ہے. یہ ان جوانوں کو یوں سمجھایا جاتا ہے یا یہ یوں سمجھتے ہیں. ان کے سامنے جو تصویر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں اگر دینداروں میں آگے تو پھر حال جو ہے وہ برا ہوگا. اس فرش عزا پر آنے والوں کا میں شکریہ ادا نہیں کرتا، یہ انتظامیہ شکریہ ادا نہیں کرتی. اس پر آنے والوں کا شکریہ امام زمان ادا کرتے ہیں. یہ امام زمانہ کے مہمان ہیں. جو امام زمان کے مہمان ہوں اور جو امام زمانہ پر بھی حجت ہے یہ اس کے مہمان ہیں. ان کا استقبال جناب سیدہ فرماتی ہے. تو ان کو کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی ماتمی کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی جو شخص پر شادہ پہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ایسے برخورد کریں، ایسے برتاؤ کریں جیسے اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے. کیونکہ میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں جو اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اب اگر ہم کانسیپٹس کو سمجھنے پہ آ جائیں اور خوشی تلاش کریں اور جو خوشی ہمیں مارکیٹ کی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، انالائز کر لیں، یا جو ریسرچ ہو گئی ہیں ان کو پڑھ لیں تو پتہ چلے گا ان میں تو خوشی ہے ہی نہیں. آپ کو جن مادی چیزوں میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ بڑا گھر بنا لیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بڑی گاڑی لے لیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی بڑی تنخواہ لگ جائے گی آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے گا آپ خوش ہو جائیں گے، ان چیزوں میں خوشی ہے ہی نہیں. یہ ریسرچ سے بھی ثابت ہے. اور جتنے لوگ ملینئر بلینئر ہوئے ہیں ان کو پڑھ لیں یا جو ہم سے بھی آ کے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں مولانا جب ایک زمانہ تھا ہم ایک کمرے میں پورا خاندان رہتا تھا، ہم بڑے خوش تھے، اب بڑے بڑے بنگلے ہیں لیکن خوشی نہ جانے کہاں چلی گئی. کم نہیں ہے، ایسے لوگ بہت ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی جو مارکیٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے، پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ کو لگایا ہوا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خریدیں، زیادہ سے زیادہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کما کے ان کی تجوریوں کو زیادہ سے زیادہ بھریں. ہمارا یہی کام رہ گیا ہے. اور آج کل اگر آپ کی دنیا کے اس حصے میں تھوڑی سی ترقی آ رہی ہے تو اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کنزیومر بن گئے ہیں. آپ کو یہ ٹوتھ پیسٹ خریدنا ہے، آپ کو یہ ڈرنک خریدنا ہے، آپ کو یہ صابن خریدنا ہے تاکہ ان ملٹی نیشنلز کے اکاؤنٹس میں پیسے جائیں. اتنے حد تک آپ کو کمانے کی اجازت ہے. وَإِلَّا ہمیں ان چیزوں میں کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نہ کمائیں، کمائیں اور خوب کمائیں. رسالت مآب کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا اور کہتے تھا کہ یہ جاب لیس ہے، یہ فقیر ہے، اس کی مدد کیجیے، تو رسول خدا پوچھتے تھے یہ کیا کرتا ہے؟ تو لوگ کہتے تھے یہ بڑا نمازی ہے. کرتا کیا ہے؟ یہ بڑا ماتمی ہے. بھئی کرتا کیا ہے؟ بے روزگار ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص میری نظروں سے گر گیا. یہ بے روزگار کیوں ہے؟ بے روزگار شخص رسول خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزگار نہیں کمانا، ہم نے محنت نہیں کرنی. محنت کرنی ہے ہم نے، لیکن محنت کا مقصد مال نہیں ہونا چاہیے. ایک محنت سے اگر مال کمائیں تو اس مال سے خوشی حاصل ہوتی ہے یا خوشی حاصل نہیں ہوتی، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر پتہ ہونے کے بعد پھر ہمیں آزادی ہے، جتنا چاہو مال کماؤ اور مال کما کے خوشی بھی کماؤ. اس کی راہیں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں خوشی کہاں سے ملتی ہے، ہم کب خوش ہوتے ہیں اور کب خوش نہیں ہوتے. یہ تمام چیزیں آپ کو صرف اور صرف ایک جگہ سے مل سکتی ہے. اس جگہ کا نام احادیث معصومین ہے. احادیث معصومین کے علاوہ واللہ نہیں ملتی. آپ سن لیں، جس مرضی موٹیویشنل اسپیکر کو سننا ہے، جس کو بھی سنیں، وہ سب آخر میں کسی بند گلی تک پہنچ جاتے ہیں. ان کے پاس حل نہیں ہوتا، جواب نہیں ہوتا، بس گلیمر ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، آپ بھی ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جواب صرف اہل بیت کے پاس ہے. اہل بیت کے پاس جواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ کل ہم نے عرض کیا اہل بیت شمس ہیں، اہل بیت آفتاب ہیں، اہل بیت سورج ہیں. سورج کے بغیر سمندر نہ فقط حیات نہیں ہے، اگر سورج نہ ہو تو سمندر منجمد ہو کر موت میں بدل جائے گی.
سورج منبع حیات ہے، سارا پانی آپ کو سورج سمندر سے ملتا ہے، لیکن وہ سمندر اگر سورج نہ ہو تو منجمد ہو جائے گا۔ سمندر کے پانی کو گوارا کرنے والا سورج اہل بیت ہیں۔ اگر اہل بیت نہ ہو، اگر سورج نہ ہو تو نجوم کسی کام نہیں آتے۔ پہنچے آپ لوگ کہ سارے نجوم ہیں نا، سارے نجوم، ایک نجم بھی نہیں، سارے نجوم کسی بھی کام نہیں آئیں گے جب تک سورج نہ ہو۔ اگر سورج ہوگا تو حیات ہے۔ قرآن یقیناً منبع حیات ہے، قرآن یقیناً ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس ہدایت کے سرچشمے کو قابل شرب معصومین بناتے ہیں۔ معصومین کی حدیث اسی سمندر سے ہے، اسی قرآن سے۔ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن سے ہے، جیسے بارش سمندر نہیں ہے لیکن سمندر سے۔ حدیث میں ہے کہ جب میں کسی مومن سے کچھ لے لیتا ہوں، کچھ سختی کرتا ہوں، اس پہ جو سختی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ہوتے نہیں ہوتے ہم لوگ؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم سب سے اچھی حالت میں سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی معرفت نہیں ہے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیا ہیں، ہمیں اس کا سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم قلب سے عبارت ہیں، دل سے عبارت ہیں، روح سے عبارت ہیں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے یحزن عبدی، میرا بندہ محزون ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب میں اسے کوئی چیز لے لیتا ہوں، در حالی کہ اس حال میں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ قیمتی حالت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب مجھ سے کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی چیز چھن گئی ہے، چھننے کے نتیجے میں، خطرے کے نتیجے میں، اضطراب کے نتیجے میں، مریضی کے نتیجے میں خدا سے قریب ہو گیا ہوں۔ میں جب خدا سے قریب تر ہوں تو پریشان ہوں۔ کیوں؟ جیسے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس قربت کا، مجھے اس قربت کا احساس نہیں ہے۔ میں اگر کر سکوں، میں نے اس احساس کو بیدار کر دینا ہے، بس والسلام، میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، اگر اس کے در پہ رہیں کہ میں کب خدا سے قریب ہوں، کب خدا سے قریب نہیں ہوں، خدا سے قرب مجھے کیا دیتا ہے، خدا سے بعد مجھ سے کیا لے لیتا ہے۔ ایک عابد تھا، ایک عرصے تک عبادت کرتا رہا، اس کے بعد اس نے عبادت چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا اتنی عبادت کر کے پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ انہوں نے کہا عبادت چھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سال ہر سال گزر گئے، اس نے عبادت بھی چھوڑی، کوئی عذاب بھی نازل نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے رسول خدا سے کہا، حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی میں نے اتنا عرصہ خدا کی عبادت ترک کر دی، عذاب کے انتظار میں رہا، لیکن مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی طرف سے اسے جواب دیا کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے تو بہت عرصے سے تجھے عذاب میں مبتلا کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، اس نے بہت عرصے سے تجھے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ خدایا وہ کیا عذاب ہے؟ ارشاد ہوا میں نے اپنے مناجات کی لذت تجھ سے چھین لی ہے۔ جو بھول گیا ہو کسی لذت کو، اسے اس لذت کے چھیننے کا احساس ہی نہ ہو، اس لذت کے ملنے کا احساس ہی نہ ہو۔ میں اپنے جیسے ایسے افراد کو جو مجھ جیسے ہیں اور بھولے بیٹھے ہیں، انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، اس لذت کو محسوس کر رہے ہو، یہاں اس فرش عزا پر آ کر قرب خدا کی لذت محسوس کر رہے ہو۔ یہ فرش عزا ہے، عرش خدا ہے، یہاں قرب خدا کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں آ کر اگر میں کسی ایسی مشکل میں، جس مشکل کی وجہ سے میں سر پیٹتا ہوں، پتہ نہیں کتنا پریشان ہوتا ہوں، وہاں اگر مجھے یہ احساس ہو گیا کہیں یہ مشکل، کہیں یہ مرض مجھے اس لیے تو نہیں دی گئی کہ مجھے خدا سے قریب کر دیا جائے۔ ای الحالین احق بالشکر لک، امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا حالت مرض میں زیادہ تیرا شکریہ ادا کروں یا حالت صحت میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں۔ دعا پڑھ لیجیے گا، 15ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، اور جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ اس سے شفا بھی ملے گی، اس سے سکون بھی ملے گا، اس سے ارتباط بھی ملے گا۔ وہ قلب جس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خدا کا ہو جائے گا۔ سورہ فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ يَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ۔ جب کسی انسان کو خدا مبتلا کرتا ہے ابتلا، اور ابتلا کی صورت میں اسے انعام کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ آپ نے ساری دکانوں پہ، سارے مکانوں پہ دیکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، تو سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے۔ وَأَمَّا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کو مبتلا کرتا ہے اور اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ۔ اگر نوازا جائے تو کہتا ہے خدا نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا گناہ کے کام کرنے والے بھی کہتے ہیں خدا نے ہمیں بڑی عزت دی ہے۔
ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کو سن کے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس غلط فہمی میں ہم تو نہیں ہیں کہیں، یقیناً ان کی طرح تو نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی مقام پہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ خدا نے ہمیں اکرام کر کے دی ہے یا ہماری آزمائش ہو رہی ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے سورہ فجر میں کہ میں انہیں جب انعام دیتا ہوں یہ سمجھتے ہیں میں نے نوازا ہے، میں جب ان سے چھین لیتا ہوں یہ سمجھتے ہیں میں نے ان پر ظلم کیا ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. نہ دینا اس بات کی نعمت علامت ہے کہ تم پہ انعام ہوا ہے، نہ لینا اس بات کی علامت ہے تم سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہے. وہ لیتا ہے دینے کے لیے. اگر اس نقطے کو سمجھ گئے کہ وہ جو لیتا ہے نا وہ کیوں لے رہا ہے، تجھ سے ایک مال لے لیا، اولاد لے لی، کوئی گھر لے لیا، کوئی بزنس کا نقصان لے لیا، کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ تیرا دل جو گم ہوا تھا وہ تجھے واپس مل جائے. تیرا دل واپس مل جائے، یعنی تو خود گم ہو گیا تھا، تو واپس مل جائے. اب $1 ملین ہو، $2 ملین ہو، ہر کسی کی اپنی حیثیت کے مطابق، لاکھ روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، جو بھی نقصان ہوا ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی اپنی جان کے مقابلے میں، اس کے قلب کے مقابلے میں، اس کے اپنے مقابلے میں. اگر وہ مل جائے، اگر اسے اپنا آپ مل جائے، اگر اپنا آپ ملنے کا مطلب جانتے ہو، اگر تمہیں تمہارا قلب مل جائے تمہیں تمہارا امام مل جاتا ہے. تمہارا قلب ملنے کا حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ان اللہ کتب علی ایمن قلب المؤمن حبنا، اللہ نے مومن کے دل کے دائیں طرف ہماری محبت لکھ دی ہے. اگر یہ گم ہوا ہو اور یہ مل جائے، محبت اہل بیت مل جائے، یعنی اہل بیت مل جائے، یعنی علی ابن ابی طالب مل جائے، یعنی خدا مل جائے، تو کسی چیز کے جانے کا کیا دکھ ہے؟ اور جو چیز روایت آگے کہتی ہے جس چیز کو خدا نے لکھا ہے دنیا مل کر اسے مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی ہے. یہ آج کے یزیدی، یہ کل کے یزیدی جو ہمارے دلوں سے محبت اہل بیت کو نکالنا چاہتے ہیں، جو ہماری زبانوں سے ذکر اہل بیت کو چھیننا چاہتے ہیں، میں یہ امام جعفر صادق کی ضمانت پیش کر رہا ہوں، تمہارے بڑے بھی یہ کام نہیں کر سکے، تم بھی نہیں کر سکو گے، آئندہ بھی کوئی یہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر علی علی رب نے لکھا ہے. یہ دل مل جائے کسی مادی نقصان کی وجہ سے، کیا کرنا ہے؟ ابھی کسی میں آپ میں سے کوئی حاضر ہے آپ کو کہیں آپ کو 20 کروڑ روپیہ دیتے ہیں لیکن آپ جو ہیں 100 سال کے ہو جائیں، جوان، مخصوصاً جوان، میں بھی حاضر نہیں ہوں، جوان دور حاضر نہیں ہوں گے، آپ 100 سال کے ہو جائیں، یہ لے لیں 40 کروڑ روپیہ لے لیں، 40 ارب روپیہ لے لیں، کیا کرنا ہے مجھے؟ 100 سال کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، یہی جوانی چاہیے. یہ جوانی کیا ہے؟ جوانی کی قیمت کیا ہے؟ جوانی کی قیمت یہ ہے کہ آپ میں ابھی دم ہے، آپ زیادہ محکم انداز میں علی علی کر سکتے ہیں، آپ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں. خدا جب کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، آج کل بہار کا موسم ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ پودوں کو بہت زیادہ کاٹا جا رہا ہے. مالی مخصوصاً یہ CDA کے مالی جو ہیں بڑے بے رحمانہ، آج کل تو الیکٹرک کینچیاں بھی آ گئی ہیں، چلا رہے ہیں، اتنے درختوں کو کاٹ رہے ہیں. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ زیادہ خوبصورت ہو جائیں، اس لیے کہ خزاں میں جو بھی چیز لی جا رہی ہوتی ہے، کیوں لی جا رہی ہوتی ہے؟ بہار میں اس سے بہتر اس کو واپس دینی ہوتی ہے. پودوں کو دیکھ کر، یہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہے، جو بھی ہم سے چیز لی جا رہی ہوتی ہے اس پر اگر ہم شکر کریں، صبر کریں تو اس سے بہتر چیز ہمیں دی جانی ہوتی ہے. کسی غمزدہ سے غم ختم کر دو، کسی کے دل کو شاد کر دو، خوش کر دو. دوسرے کا دل خوش کرو گے تو تمہارا دل ہمیشہ خوش رہے گا. یہ سائنس کی ریسرچ بھی ہے اور مجھے سائنس کی ریسرچ سے کوئی کام نہیں ہے، میرے معصوم کا فرمان ہے. اگر دائمی خوشی چاہتے ہو تو اپنے مومن بھائی کو خوش کرو، اس لیے کہ جب تم اس کے دل کو خوش کرو گے تو خدا تمہارے دل کو خوش کرے گا. اور جسے خدا خوش کرے اسے کون غمگین کر سکتا؟ جسے اہل بیت خوش کریں اسے کوئی غمگین نہیں کر سکتا ہے. مختصر کر دوں، وقت آج کا ہے، وقت آ گیا. دوسرا، اگر آپ نے اپنے دل کو شاد رکھنا ہے، آباد رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے تو ذکر ہے. ذکر اسماء کا اثر ہے، اسماء انرجی ہیں اور یہ دل بھی انرجی ہے. اگر جو لوگ ابھی آئے ہیں اور پہلے مجلسوں میں نہیں تھے، ہم نے جو تھوڑا سا بیان کیا اور بہت مختصر بیان کیا کہ دل ہے کیا. دل اس سٹرنگ تھیوری اگر آپ کے پیش نظر ہے، سٹرنگ کے بھی پہلے جو چیز ہے، سٹرنگ سے پہلے، سٹرنگ مادہ شروع ہونے سے پہلے اس معنوی حرکت کا نام ہے جس معنویت کو اب سائنس نے مان لیا ہے. اگر میں پہنچا سکوں، نہیں تو پڑھیے گا، اس کو مزہ آئے گا آپ کو. اس معنویت کو، وہ اس کو معنویت کا نام نہیں دیتے لیکن اسے مادہ بھی نہیں کہتے،
یہ مادہ بھی نہیں ہے، یہ حرکت میں ہے، یہ انرجی ہے، انرجی مادہ نہیں ہے۔ اس انرجی کے پیچھے جو محبت ہے، یا علی حبک الایمان، علی تیری محبت ایمان ہے۔ محبت ایمان، کفر کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے بننے سے بھی پہلے، آپ کے جسم سے بھی پہلے، آپ کے مادہ سے پہلے جو معنویت ہے، جو روح ہے، جو آپ کا آغاز ہے، جو آپ کی حقیقت ہے، جو آپ کا سر ہے، وہ دل ہے۔ اس دل کو اگر خدا خوش کر دے تو کوئی اسے غمگین نہیں کر سکتا۔ کرنا کیا ہے؟ کسی غم زدہ کے غم کو دور کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدایا مجھے جو تو نے طاقت دی تھی، اس طاقت سے میں نے ایک غم دور کر دیا، اب جو تیرے پاس طاقت ہے اس طاقت سے تو میرے دل کا غم ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ دوسرا ذکر ہے۔ ذکر ہم نے جیسے کہا کہ اسماء میں انرجی ہے۔ آج کل یہ پھر جدید سائنس ہے، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تصویریں کھینچی گئی پانی کی اور مختلف اذکار کہنے کے بعد، گڈ مارننگ کہنے کے بعد، السلام علیکم کہنے کے بعد، اس سائنٹسٹ نے اس کے اوپر رحمان و رحیم نہیں پڑھا، ابھی عام کلمات پڑھے۔ ان کلمات میں انرجی ہے، یہ انرجی آپ کو افیکٹ کرتی ہے۔ آپ کو جو خدا کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ کروں گا۔ کیا زیادہ ہوگا؟ اگر مال ملا، مال پہ شکر کیا تو مال زیادہ ہو گیا، ٹھیک۔ اولاد پہ شکر کیا، اولاد زیادہ ہو گئی۔ اچھی بیوی ملی، اس پہ شکر کیا، ٹھیک۔ اب تو پھر ادھر سے ہماری بہنیں کہیں گی شکر نہیں کرو گے، ازیدنکم نہیں، قرآن نے نہیں کہا کیا زیادہ ہوگا۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہوگا، نہیں بھائی، مال زیادہ نہیں ہوگا، مال بھی زیادہ ہوگا، لیکن مال کیسے زیادہ ہوگا؟ اگر خدا کا شکر کرو گے، اگر خدا کا شکر کرو گے تو تم اس انرجی میں آ جاؤ گے جو اس کائنات کی انرجی ہے۔ تمہاری انرجی بڑھ جائے گی، تمہاری خوشی بڑھ جائے گی، تم اس کائنات کے ساتھ سبحان اللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے۔ تم جو اس کائنات کی انرجی کے خلاف جا رہے تھے، اس انرجی کے ہمسو ہو جاؤ گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری انرجی بڑھا دیں گے۔ آپ میں سے کوئی ہوگا، کوئی مریض ہو، کسی کا حال نہ ہو، وہ کہے جی آج میں مجلس پہ نہیں جا سکتا، میں مریض ہوں، اس کا دوست آ گیا، دوست کو دیکھتے ہی اس کو میں انرجی آ گئی، چلو بھائی تم آگے ہو تو آج چلتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ مجلس پہ آنے کے لیے کم ہوتا ہو، سیر سپاٹے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ دوستوں کو دیکھ کے انرجی آ جاتی ہے۔ کیسے انرجی آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان انرجی سے عبارت ہے۔ آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے۔ بہترین انرجی ذکر الہی دیتا ہے، اللہ کا ذکر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سے، اذکار میں سے محبوب ترین ذکر جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ ذکر حسین و ذکر علی ہے۔ اس دل کو مطمئن کرنا ہے، خوش رکھنا ہے۔ خوشی کے لیے یہ تلاش نہ کرو کہ کوئی غم آئے ہی نہیں، غم کے اندر خوشی پوشیدہ ہے، اگر میں سمجھا سکا ہوں تو۔ اس غم کی وجہ سے تم دعا کرتے ہو، جب دعا کرتے ہو تو مرکز قوت سے متصل ہو جاتے ہو، اور جس کو مرکز قوت سے متصل ہو جاتے ہو وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو، جو بھی مانگو گے، جب بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میں عطا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، کبھی سمجھاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے شاید کو سمجھانے کا، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اب یہ جوان آ کے ہم مولویوں سے پوچھتے ہیں نا، ہم اتنی کنڈیشن لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، آیت کچھ بھی نہیں کہتے، مانگو میں دوں گا، انکنڈیشنل، کچھ بھی نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، جہاں سے بھی ہیں، ایک دفعہ خدا کو خدا سمجھ کر خدا کو پکارو، بت پرست ہی کیوں نہ ہو، خدا کو پکارو، خدا دے گا۔ جب بت پرست کو دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم تو اہل بیت کا واسطہ دے کر خدا کو پکارتے ہیں، خدا نہ دے کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ مانگنے کا ایک سلیقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، ایک سلیقہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ یوسف نے کیا دعا کی؟ قال رب السجن احب الی، فکس کر دیا کہ مجھے زندان زیادہ پسند ہے۔ جواب میں کیا ہوا؟ سال کے لیے زندان مل گئی۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تعین نہیں کیا مجھے کیا چاہیے، زندان چاہیے، مجھے مدائن چاہیے، کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے خیر چاہیے، تیرے خیر کا میں فقیر۔ کتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ پھر موسیٰ کو کیا ملا؟ موسیٰ کو امن مل گیا، موسیٰ کو زوجہ مل گئی، موسیٰ کو روزگار مل گیا، موسیٰ کو نبوت مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ کیوں ملا؟ اس لیے کہ کہا خدا تو جو دینا چاہتا ہے وہ دے دے۔ خزانے الہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنی ماؤں سے عرض کروں گا، ہماری مائیں جب دعا کرتی ہیں کہ خدا میری عمر تجھے لگ جائے، کیوں؟ خدا کو ڈونیشن دے رہے ہو عمر کی، خدا کے پاس کمی ہے عمر کی،
بھائی ہم لوگ بھی چیریٹی کے کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ آگے کہتے ہیں جی آپ رمضان راشن دے رہے ہیں، میرا راشن آپ فلاں غریب کو دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کمی ہوتی ہے، محدود سا راشن ہوتا ہے، وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. وہ کچھ فقیر آگے کہتے ہیں ہمارا ان کو دے دے. یہ جو مائیں دعائیں کرتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں خدا کے پاس عمر کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، میری صحت اسے لگا دے. کیوں جی آپ کی صحت کیوں لگا دیں؟ یہ جوان ہیں، آپ بوڑھی ہیں، اس کو جوان کی صحت لگنے دو نا. بوڑھے کی صحت لگا کے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے بھی مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو. خدا سے جتنا زیادہ مانگو، جتنا بڑا مانگو، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے. آپ کی زحمت تمام. بس آخری دقائق. اور جیسے آپ کو علم ہے کہ آج کل فضائل امیر المومنین کو چھپایا جا رہا ہے. جسے اللہ کا رسول دعا پڑھ کے علم دے اور اسے خدا کی نصرت بھی حاصل ہو، اس کے ساتھ جان بکف سپاہی بھی ہوں اور اصحاب کا جرمٹ بھی ہو، وہ تو جس پہ بھی حملہ کرے گا وہ پسپا ہو جائے گا. ہے یا نہیں ہے سر؟ آپ بھی آج کل بھی کچھ سوچتے ہوں گے، اس زمانے میں بھی اصحاب نے، لوگوں نے، مسلمانوں نے، ٹائٹل جو بھی آپ دیں ان کو، انہوں نے ایسا سوچا. جب انہوں نے ایسا سوچا اور چیمگوئیاں کرنا شروع کی، مکروا ومکر اللہ. تم مکر کرتے ہو تو چلو ایک جنگ آئی ہے، اب علی نہیں ہے. وہی علم ہے، وہی رسول کی دعا ہے، وہی خدا کی نصرت ہے، وہی میدان ہے، وہی اصحاب ہیں، اور یہ ہے علم. اور بسم اللہ یہ سامنے قلعہ. ایک ایک کر کے علم لے کر گئے اور جا کر کس طرح واپس آئے. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں ڈک پہ آؤٹ ہو کے، بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، آج واپس آتے ہوئے نظر آ رہے تھے. دوسرا گیا وہ اپنے اینڈ پہ خود بھی ڈک پہ آؤٹ ہوا، دوسرے اینڈ پہ رن آؤٹ بھی کرا کے آ گیا. جو جا رہا ہے وہ زیرو پہ آؤٹ. بھائی کیا ہوا؟ اب آئے جی رسول خدا سے کچھ تو کرنا ہوگا. رسول خدا نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ رَايَ غَدًا رَجُلًا. علی تو نہیں ہے نا، علی ابھی میدان میں نہیں ہے. اور رسول نے اعلان کر دیا کہ کل میں علم دینے جا رہا ہوں ایک ایسے رجل کو، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. پہلا جملہ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، یہ تو کہہ سکتے تھے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رسول اسے چاہتا ہے، لیکن یہ کہنے کے لیے کہ اللہ بھی اسے چاہتا ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. ولو خاتم کہہ رہا ہو، ولو خاتم الانبیاء کی زبان سے جاری ہو رہا ہو، لیکن خدا کے لیے کہنا کہ خدا اسے چاہتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے. تم بہت خوش نصیب ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو جس سے خدا محبت کرتا ہے. پھر کس سے محبت کرنی ہے؟ پھر کس سے دل لگانا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کل میں اس کو علم دینے جا رہا ہوں، وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اس کے ہاتھوں سے کل فتح ہوگی. علی نہیں ہے تو سب ابھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جو صفر پہ آؤٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سب امید سے ہیں. کل جب صبح ہوئی تو رسول خدا نے کیا کہا؟ این علی ابن ابی طالب. کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے، ان کی تو آنکھوں میں درد ہے. اب میں خیبر نہیں پڑھ رہا، میں آگے نکل رہا ہوں، مجھے چند جملے ہیں ان پہ آپ کی توجہ دلانی ہے. اور یہ اس لیے بھی میں نے پڑھا، معمولاً میں نہیں پڑھتا کیونکہ چھپایا جا رہا ہے، اس لیے اب ہم چھوٹے بڑے سب کو پڑھنا ہے. میں چھوٹا ہوں، چھوٹوں کے حساب سے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں. چھوٹے بڑے سب کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اب فضائل امیر المومنین یہ نہ سوچیں تو پہلے سے پتا ہے، نہیں پتا ہے پھر بھی تکرار کرنا ہے. اور اس میں بہت سے جہاد ایسی ہیں جو ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی ہیں، ابھی تک نہیں پہنچی ہیں. ایسا شخص جو تمام مسلمانوں کی، جنہوں نے، اب میں الفاظ احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، جتنی پریشانی انہوں نے کرنی تھی کر لی، جتنی آبرو ریزی ہونی تھی ہو گئی، جتنی شکست ہونی تھی ہو گئی. ان تمام پریشانیوں کا ازالہ کرنے والا ایک شخص آتا ہے، وہ جا کے قلعے پہ حملہ کرتا ہے، قلعے کو فتح کرتا ہے. فتح کرنے کے بعد جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو فاتحانہ انداز میں جب علی چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، علی مرحب کا سر ہاتھ میں ہے، فاتحانہ آ رہے ہیں. یہ جو صفر پہ آؤٹ ہونے والے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھا علی کتنے غرور سے آ رہا ہے. حد ہے نا بغض علی کی بھی، وہ بھی آگے دیکھیں. غرور اچھا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ غرور کسی پر بھی نہیں جچتا. وہ محمد مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، وہ علی مرتضیٰ ہی کیوں نہ ہو، غرور اچھا
نہیں ہے. اس لیے آگے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں کس غرور سے چل کے آ رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا علی غرور سے چل کے نہیں آ رہا, فاتح ایسے ہی چل کے آتے ہیں. غرور میں نے پہلے کہا بندے پر غرور نہیں سچتا, وہ بے شک مرد اول عالم امکان ہی کیوں نہ ہو. اگر بندہ غرور کر رہا ہو تو مذموم ہے. غرور صرف ایک ذات کو سچتا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. علی غرور سے نہیں چل رہے تھے. اب یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ علی کی چال میں جلی کے غرور کی تجلی تھی. غرور ہے لیکن اپنا غرور ہو تو مذموم ہے. اگر خدا کے غرور کی تجلی ہو تو پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے, پھر یا علی مدد کہنا چاہیے. جب اس حالت میں واپس آئیں, میں مختصر کر رہا ہوں, اس حالت میں واپس آئے ہیں, رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, یہ معمولاً نقل نہیں ہوتا, یا علی انی عنک راض, اے علی میں تجھ سے راضی ہو گیا. شب ہجرت جس نے اپنی ساری مرضی خدا جس نے خریدی ہے, اس سے رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں, یا علی انی عنک راض. اس جملے کی سنگینی کو آپ محسوس نہیں کر سکیں گے, میں بھی نہیں کر سکتا. علی نے جب یہ جملہ سنا تو رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں. مطلب اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اے علی تو نے ہماری لاج رکھ لی, علی تو نے میری عزت رکھ لی, علی تو نے میرے اسلام کو بچا لیا, علی تو نے مجھ پہ احسان کیا. یا علی عنک راض انی عنک راض. علی کا ادب, علی کا تواضع, علی نے گریہ کرنا شروع کیا. مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو اپنا وظیفہ انجام دیا ہے, یہ اتنا بڑا جملہ میرے لیے آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ جو مرحب کو قتل کر کے آ رہا ہے, جو باب خیبر کو اکھاڑ کے آ رہا ہے, جو اسلام کی عزت کو بچا کے آ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یا علی مرحب کو تو نے قتل کیا, فرمایا قتلہ اللہ بیدی, میں نے تو نہیں مارا. دنیا کہہ رہی ہے علی علی, علی کہہ رہا ہے اللہ اللہ. میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے مرحب کو میرے ہاتھوں سے مارا ہے. یہ میرے ہاتھ نہیں ہیں, ان ہاتھوں نے نہ مرحب کو مارا نہ در خیبر کو ہٹایا اٹھایا, بلکہ ید اللہ نے مرحب کو بھی مارا, ید اللہ نے خیبر بھی اکھاڑا. بل قتلہ اللہ بیدی. اگلا جملہ اس سے بھی آگے کا ہے, اگر میں سمجھا سکوں پہنچا سکوں, بعد میں بیٹھ کے سوچئے گا. یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ مجھ پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ پہ کوئی احسان ہے؟ یہ نہ کہیے, یہ تو خدا نے میرے ہاتھوں سے مرحب کو مارا. اگلا جملہ ہے بل فتح اللہ الخیبر. پہلے جملے میں ہے مرحب کو میرے ہاتھوں سے خدا نے مارا, دوسرے جملے میں اپنا ہاتھ بھی ختم کر دیا. خیبر میں نے فتح نہیں کیا, خیبر اللہ نے فتح کیا ہے. جانتے ہو فخر رازی اہل سنت اسکالر ہیں, وہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ علی نے اپنا دل خدا کو دے دیا تھا, اس لیے قلب علی میں خدا نے وہ طاقت رکھی کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہو گیا, علی کی زبان لسان اللہ ہو گئی, علی کا چہرہ ید اللہ ہو گیا, علی کا ذکر ذکر اللہ ہو گیا. اس قلب سے اس ساری طاقت, اس ساری قوت, قلعتها, میں نے باب خیبر کو جو اکھاڑا ہے, لیس بقوت جسدیہ بل بقوت ربانیہ, ربانی قوت سے, الہی قوت سے. وہ الہی قوت, وہ اللہ کی قوت علی کے ہاتھوں سے, مجرا یہ فیض الہی ہے. اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو علی سے مدد مانگتا ہے. تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کی اگر مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں سب رہ گئے تھے, سب یہ سمجھتے تھے رسول نے دعا پڑھ کے اگر جھنڈا دے دیا, علم دے دیا تو پھر باقی سب حل ہو جائے گا. نہیں, اس علم کا, دعائے رسول کا اثر اگر کسی کے دل پر ہوگا تو اس کے ہاتھ میں قوت ربانی آئے گی. خالی علم تھمانے سے, خالی رسول کے ساتھ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے فرد فرد کے دل میں خدا بستا ہے. یہ اہل بیت رسول اور ہیں, اہل بیت موسیٰ اور. اہل بیت موسیٰ جب وادی مقدس طوا سے گزر رہے تھے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوا, خدا کو کہنا پڑا کہ انک بالوادی المقدس طوا فاخلع نعلیک, تم ابھی مقدس وادی میں ہو. لیکن جب 2 محرم کو
کربلا میں زینب نے قدم رکھا، قدم رکھتے ساتھ ہی سمجھ گئی یہ وادی مقدس وادی ہے، خاک کربلا کے بوسے لینا شروع کیے، بھیا اس خاک سے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج اس ہستی پہ رونا ہے جو اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ بڑا احسان ہے زینب کبریٰ کا۔ زینب کے پاس کوئی جوان نہیں ہے جسے قربانی کے لیے پیش کر سکیں۔ اون و محمد ابھی جنگ کے قابل نہیں ہے، اتنے چھوٹے بدن ہیں کہ زرہ بھی پوری نہیں آتی۔ جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بہن نے اپنی اولاد کو ماموں کی خدمت میں بھیج دیا، اب ماموں مرنے کی اجازت دیجیے۔ کتنا سخت تھا، مختصر کر دوں، امام نے اجازت دی، صندوق تبرکات کو کھولا گیا، جعفر طیار کا امامہ اون کے سر پر رکھا، علی مرتضیٰ کا امامہ محمد کے سر پر رکھا۔ یہ دو پھول سے بچے جب جنگ کرنے گئے، داد شجاعت دی، کفار نے کہا، مشرکین کہوں گا میں انہیں، لعینوں نے کہا اگر اکیلے لڑو گے تو یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، سب مل کر ان پہ حملہ کرو۔ جب اکبر لڑ رہے تھے تو زینب دیکھ رہی تھی، لیکن جب اون و محمد لڑ رہے تھے زینب سجدے میں ہے، خدا کی بارگاہ میں ایک ہی دعا ہے، خدایا میری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے حسین کی سلامتی رہے۔ وہ وقت بھی آیا جب بچوں نے ماموں کو سلام دیا، عباس کے ساتھ حسین تشریف لے گئے، ایک بچے کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا۔ جب بھی کوئی لاشا گودال قتل گاہ میں آتا زینب بڑھ کر استقبال کرتی، لیکن یہ دو پھول سے لاشیں آئے، زینب نظر نہیں آ رہی، پشت خیمہ سجدے میں سر ہے، خدایا تیرا شکر۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب کا شکر ابھی ختم نہیں ہوا، زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی، جب لاشیں آئے تب بھی اپنے بچوں کو نہیں روئی، جب لاشوں سے سر قلم کیے گئے، نوک نیزہ پر بلند کیے گئے، پھول سے سر ہیں، نہ جانے کیسے ان سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا ہوگا، لیکن زینب نے گریہ نہ کیا۔ جب کاروان چلا بازاروں میں سے گزارا جاتا رہا، جس بھی بازار میں آگے کاروان پہنچتا لعین حکم دیتے تھے سروں کو لے کر آؤ، بیویوں کے درمیان رکھو، لوگ زیادہ سے زیادہ تماشا دیکھیں۔ عرض کروں گا عرب کبھی عرب خواتین کو گرفتار نہیں کرتے تھے، مسلمان کبھی مسلمان خواتین کو بے ردا نہیں کرتے تھے، لیکن ان لعینوں نے حرم رسول خدا کو نہ فقط بے ردا کیا بلکہ ایسا تماشا لگاتے کہ سروں کو قریب لاتے، بیویاں سروں پر بین کرتی اور یہ لعین ہنستے، یہ اس پر رو رہی ہے، یہ اس پر رو رہی ہے۔ دو سر ایسے آتے جن پر کوئی نہ روتا تو کوفہ والے پوچھتے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ زینب آہستہ سے کہتی ان کی ماں مری نہیں ہے، لیکن اگر ان کی ماں ان بچوں پر روئے تو رباب کو کون سنبھالے؟ اگر زینب اپنے اون و محمد پر روئے تو لیلا کو کون سنبھالے؟ زندان شام میں سر آنے کا سلسلہ ہوا، ہر بیوی نے سر قبول کیا، لیکن دو سر ہیں جنہیں کوئی لینے والا نہیں ہے، زینب سر حسین۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آپ کی زحمت مختصر کر دی، کاروان واپس مدینہ پہنچتا ہے، زینب قبر نانا کی قبر پر جاتی ہے، وہاں بھی حسین کا مرثیہ، وہاں بھی حسین کو روتی ہے، اپنی ماں کی قبر پر آتی ہے، ماں کو سنایا ماں کربلا میں کیا ہوا، جسے تو نے چکیا بیس کے پالا تھا اس حسین کے ساتھ کیا ہوا۔
کاروان اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا۔ جب زینب کامیاب ہو گئی، آخر میں جب زینب اپنے گھر آتی ہے، آخر ماں کا دل ہے، وہ پھول سے بچے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، پھر جا کر کہیں پکارا اپنی آوازوں کو زینب کی آواز میں شامل کرو، ہائے میرا السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ محمد والے محمد کا ذکر مزید آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ سے گزارش ہے ایک بار پھر کہ ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔